بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی نشست میں مضمون یہ عرض کرنا ہے کہ اپنے گھر میں دینداری کا ماحول کیسے پیدا کیا جائے۔ اس وقت جو مرد یا جو عورت کسی بھی جگہ پر دینی مجلس میں اور دینی سلسلے میں اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، جب ان کے اندر دین کا کچھ شعور بیدار ہوتا ہے اور اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے اور دین پر چلنے اور عمل کرنے کا شوق بڑھتا ہے، اور دین پر جب چلنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ گھر میں آتی ہے۔ بہت سارے اعمال آدمی گھر کی وجہ سے نہیں کر پاتا، اور جب گھر میں ماحول دین کا بنا ہوا نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں پھر چند دنوں کے بعد اپنے اعمال بھی چھوٹ جاتے ہیں اور نیک مجالس میں بیٹھنا رہ جاتا ہے، اچھی صحبت میں رہنا پھر نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ گھر کا ماحول خراب ہے۔ تو چند اعمال کی اگر ہم پابندی کریں تو ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ تو 5 باتیں میں اس وقت عرض کروں گا، ان 5 باتوں کو اچھی طرح سے ازبر فرما لیں اور ان 5 باتوں کا اپنے گھر میں اہتمام فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گھر میں دین کا ماحول پیدا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے، تمام کے تمام اعمال اور تمام کے تمام کاموں کی جو بنیاد اور جڑ ہے وہ دعا، اللہ سے مانگنا ہے۔ اس وقت تک انسان کسی عمل پر آمادہ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک انسان کسی عمل پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ جس شخص کا اللہ پاک سے ربط اور تعلق قائم ہو اور اللہ سے وہ جڑا ہوا ہو، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ آخرت کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ پاک اس میں دیکھے گا کہ اگر بندے کے لیے مصلحت اور بہتری ہے تو اللہ وہ چیز اسے عطا فرماتا ہے، اور اگر بندے کے لیے مصلحت نہیں ہے تو اللہ پاک دنیا کی وہ چیز اسے نہیں دیتا۔ لیکن اگر آخرت کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وہ اسے عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ آخرت کی ہر چیز اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ تو گھر میں دینداری کا ماحول کا پیدا ہو جانا، اس کی وجہ سے جب انسان خود دین پر چلتا ہے تو اس سے انسان کی آخرت سنورتی ہے۔ تو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اور سنوارنے کے لیے جب آدمی اللہ سے کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی نشانیوں کو ذکر فرمایا، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، جو اپنی دعاؤں میں یہ دعا ہمیشہ شامل رکھتے ہیں، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل رکھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ازواج کا لفظ بیوی پر بھی بولا جاتا ہے اور شوہر پر بھی بولا جاتا ہے۔ گویا کہ بیوی اگر دعا کرتی ہے تو وہ یوں کہتی ہے کہ اے اللہ ہمارے شوہر کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔
اور اگر شوہر دعا کرتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ اے اللہ ہماری بیوی کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے اور تڑپ تڑپ کر اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہے اور یہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے یہ زندگی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے گھر والے، یعنی اگر عورت ہے تو اس کا خاوند اور مرد ہے تو اس کی بیوی اور ان کی اولادیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، اور دنیا میں اور آخرت دونوں جہانوں میں راحت کا سامان بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کے وصف میں یہ بات ذکر فرمائی اور ان کی خوبیوں میں یہ بات ذکر فرمائی ہے، عباد الرحمن کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے خاص مقرب لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی دعا میں اس دعا کو شامل رکھتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو، یا عورتیں ہیں تو وہ یہ کہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے شوہر کو اور اسی طرح سے ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور دوسری دعا وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کا پیشوا بنا۔ جب بات یہ آئی کہ اے اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کا پیشوا بنا، نیک لوگوں کا امام بنا، نیک لوگوں کا رہنما بنا، نیک لوگوں کا مقتدا بنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نیک لوگوں کا رہنما، نیک لوگوں کا پیشوا وہی ہو سکتا ہے جو ان سے زیادہ نیک ہوگا۔ تو لازمی طور پر اس دعا کے نتیجے میں گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے میں، اپنے گھر کے اندر دینداری کو وجود میں لانے میں دعا کا سب سے مؤثر ذریعہ استعمال کیا جائے۔ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اللہ سے تڑپ تڑپ کر، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، اللہ پاک سے دعائیں مانگی جائیں، رو رو کر، تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعائیں مانگی جائیں۔ اور وہ 1 منٹ کا کام نہیں ہے اور 2 اور 5 منٹ کا کام نہیں ہے، گھنٹے گھنٹے اللہ پاک سے اپنی اولادوں اور اپنے گھر کو سدھارنے کے لیے اللہ سے مانگا جائے۔ آج ہماری دعاؤں میں کمی ہے، آج اس معاملے کی دعائیں ہم نہیں کرتے۔ آج یہ دعا تو ہے کہ گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جائے اور بیٹے کا کاروبار اچھا ہو جائے اور بیٹی کا مناسب رشتہ ہو جائے، لیکن ہدایت کی دعا ہم نے نہیں مانگی، اپنے بچوں کی آخرت سنوارنے کی دعا اللہ پاک سے ہم نے نہیں مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے جب اولاد کی دعا فرمائی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ نیک اولاد ہمیں عطا فرما، نیک اولاد ہمیں عطا فرما، نیک اولاد۔ تو اللہ پاک سے نیک مانگا کرے کہ گھر کے اندر اللہ پاک نیکی کو، سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اولادوں کو، گھر والوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر سکون محسوس ہو رہا ہو۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہونا۔ یہ اس دعا کے نتیجے میں گھر کا ماحول ایسا بنے گا انشاءاللہ کہ ہر آدمی دوسرے سے محبت کرنے لگے گا، ہر آدمی دوسرے سے محبت کرنے لگے گا، بہن بھائی کے درمیان میں، بھائی اور بھائی کے درمیان میں محبت قائم ہو جائے گی، اور ماں باپ اور اولادوں کے درمیان میں، اور اولادوں اور ماں باپ کے درمیان میں، اور میاں بیوی کے درمیان میں محبتیں قائم ہو جائیں گی اس دعا کی برکت سے۔ اس لیے اس دعا کو آج سے اپنے معمولات میں شامل کر لیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کریں۔ دوسرا عمل جو مجھے عرض کرنا ہے اپنے گھر کا ماحول بدلنے کے لیے، اپنے گھر میں دینداری کا ماحول قائم کرنے کے لیے، دوسری چیز، اگر ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں دیندار بن جائیں، ایک خاتون یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر گھر میں دیندار بن جائے، میرے بھائی اور میری بہنیں دیندار بن جائیں، تو یاد رکھیے گا اس وقت تک آپ اپنے گھر کے اندر دینداری کو نہیں لا سکتے جب تک خود آپ عمل نہ کر کے دکھائیں۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के लिए रहमत हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने इतना मकाम अता फरमाया कि अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़, गुनाहों का तसव्वुर तक भी नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे और बड़े गुनाहों से पाक और साफ़। इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में दीनदारी को कायम करने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा अपने घर के अंदर इबादत का एहतमाम फरमाया करते थे। सारी सारी रात खड़े होकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सामने क़ियाम फरमाते, पाँव मुबारक सूज जाते, वरम आ जाते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती है, अल्लाह के रसूल इतनी तकलीफ़ आप क्यों करते हैं? आप फरमाते अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा। आयशा फरमाती अल्लाह ने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, फिर इतनी मशक्क़त। आप फरमाते कि मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहता हूँ। चाहिए तो ये था कि सारे दिन के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम थके हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सारा दिन उम्मत के साथ मशगूलियत, सहाबा के साथ दीनी मसरूफियात, दीनी मशगूलियत, लोग आकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दीन सीख रहे हैं, आप वफूद को बाहर भेज रहे हैं और लश्करों के लश्कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर भेज रहे हैं। इसके बावजूद जब रात को आते तो अल्लाह के सामने खड़े हो जाते। चाहिए तो ये था कि रात को आकर आराम फरमाते, सारी रात सो जाते, इसलिए कि सारे दिन का जो काम है वो भी दीनी काम है, कुछ आकर आराम करते। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में जब तशरीफ़ लाते, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ लाए और बिस्तर पर तशरीफ़ लाए और आकर थोड़ी देर लेट गए और फिर इरशाद फरमाया, आयशा छोड़ो, मुझे अपने रब को याद करने दो, मुझे अपने अल्लाह की बंदगी करने दो। तो घर में अगर हम अपने घर को बदलना चाहते हैं और हम अपने घर के अंदर अगर दीनदारी का माहौल पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद भी अमल करें। खुद अमल करके अपने बच्चों को दीन पर लाया जाता है, खुद नेक अमल करके अपने घर के अंदर दीनदारी को पैदा किया जाता है। जो बात आपने घर के अंदर कहनी है उस बात को 2 दिन आप पहले अमल करें। आपने घर में तहज्जुद पर बात करनी है कि रात को उठकर क़ियाम करें, सारे तहज्जुद पढ़ें, तो 2 दिन 3 दिन आप खुद एहतमाम करें, फिर उस बात को आप आगे चलाएं। इसी तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आपने घर वालों को आमादा करना है। 2 दिन 3 दिन आप सुन्नतों पर अमल फरमाएं और फिर आप उसकी तरगीब दें और दूसरों को आप आमादा करें। तो ख़ुद अमल करना ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का और आप अलैहिस्सलाम की मेहनत का एक बहुत मुअस्सिर ज़रिया है। तीसरी चीज़ ये है कि हम अपने घर के अंदर दीनदारी इस तरह से पैदा कर सकते हैं कि घर के अंदर दीनी माहौल फ़राहम किया जाए। दीनी माहौल कैसे फ़राहम करेंगे? रोज़ाना थोड़ी देर तमाम घर वालों को बैठा कर, मर्द भी सारे बैठे, ख़वातीन भी बैठे, बच्चे भी बैठे, बूढ़े भी बैठे, सब के सब, लेकिन पर्दे का एहतमाम हो। जो गैर महरम हैं पर्दे के पीछे, इसलिए कि उस वक्त तक आप दीन घर के अंदर दीन नहीं कायम कर सकती जब तक आप दीन का एहतमाम ना करें। माना ये कि अगर आप सबको बैठाएं और थोड़ी सी आप दीन की बात करें, आप तरगीब दें, आप किसी किताब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को पढ़ें, पढ़कर सुनाएं, ये एक खैर है, ये एक नेकी की मजलिस है। लेकिन नेकी की मजलिस शरीयत के मुताबिक होगी तो उससे फ़ायदा होगा। अगर उस नेकी की मजलिस के अंदर बेपर्दगी है, बेहिजाब सब बैठे, तो फिर याद रखिएगा उस नेकी की मजलिस से फ़ायदा नहीं होगा, फिर खैरें और बरकतें नहीं आएंगी। और फिर ये याद रखिए, ये खैर की जो मजलिस है, जो आप अपने घर के अंदर मजलिस कायम करेंगे और नेकी की मजलिस आप कायम करेंगे, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पढ़ के सुनाएं। आप किताब हदीस की, आप मारिफुल हदीस ले लें, बेहतरीन किताब है। आप उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लें, इस मौजू की बेहतरीन किताब है। आप हयातुस सहाबा ले लें, इस मौजू की बेहतरीन किताब है। मैं आपको आधे घंटे की बात नहीं कहूँगा,
15 منٹ کی بات نہیں کہوں گا، آپ صرف 5 سے 6 منٹ ان کتابوں میں سے کوئی حدیث پڑھ لیں، کوئی واقعہ پڑھ لیں صحابہ کا، یا کوئی حدیث پڑھ لیں، کوئی آیت پڑھ لیں، اور جو ترجمہ اور تشریح نیچے لکھا ہے اس کو آپ پڑھ لیں۔ اس مجلس کی اتنی برکت ہوگی، جب یہ مجلس گھر کے اندر قائم ہوگی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مجلس شریعت کے مطابق قائم کی جائے، آداب کے ساتھ قائم کی جائے۔ معنی یہ کہ جس مجلس میں بیٹھ کر آپ حدیث پڑھیں، ظاہر سی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پڑھیں، سب ادب سے بیٹھیں، احترام سے بیٹھیں، جہاں تک ممکن ہو سکے دو زانوں ہو کر بیٹھیں، آداب کی رعایت رکھ کر بیٹھیں۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے شور شرابہ کرنے والے، ان کو آرام کے لیے لٹا دیا جائے، جب وہ سو جائیں پھر سارے بیٹھیں۔ چلو اگر نہ بھی سوئیں تب بھی مجالس میں ان کو بھی شریک کر لیا جائے، لیکن 5 7 منٹ 10 منٹ تک آداب کی رعایت رکھتے ہوئے دو زانوں ہو کر جہاں تک ممکن ہو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مجلس میں بیٹھیں۔ یوں سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات پڑھے جا رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی قدر کیجئے اور ادب سے بیٹھیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مجلس کی اتنی برکتیں ہوں گی، گھروں کے اندر فرشتوں کا نزول ہوگا، اور فرشتے جب گھر کے اندر نازل ہوتے ہیں تو آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں لے کے گھروں کے اندر اترتے ہیں۔ تو اس میں نے عرض کیا کہ معارف الحدیث بہترین کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کتاب ہے، اور اسی طرح سے حیات الصحابہ یہ بہترین کتاب ہے۔ کبھی کبھی فضائل اعمال سے تعلیم کرتے ہیں، اس میں بھی نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں، اس میں سے کوئی حدیث پڑھ لی جائے۔ لیکن جو کتابیں میں نے باقی ذکر کی ہیں وہ بھی بہترین کتابیں ہیں، ان کا بھی انتخاب کیا جائے۔ اس میں ترغیبی بات بھی ہو، ترہیب بھی ہو۔ ترغیب کہتے ہیں ایسی باتیں جن سے آدمی عمل پر راغب ہوتا ہے، اور ترہیب کہتے ہیں جس میں ڈراوے کی باتیں ہوں، جہنم سے ڈرایا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اور عذاب قبر سے ڈرایا جائے۔ اس قسم کی احادیث کو بھی پڑھنا چاہیے۔ صرف ساری باتیں ترغیب کی پڑھتی رہیں، اور اچھی باتیں اور خوشخبریاں ہی ہم سناتے رہیں، اور ڈراوے نہ سنائیں تو انسان کے نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف پھر راغب ہوتے ہیں، اور آدمیوں کے نفس گناہ کو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو لے کے چلا جائے، اور اچھے بیانات سنائے جائیں، مستند علماء کے بیانات کا اہتمام گھر کے اندر کیا جائے۔ جب گھر میں سارے افراد کھانے کے لیے بیٹھے یا ایک ساتھ کسی کام میں مشغول ہیں تو کوئی بیان چلا دیا جائے، تاکہ اس بیان کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ بات دل میں اترتی رہے اور بات دل میں پڑتی رہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں گا، اور بہت احتیاط سے، جس طرح سے آپ کو ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، اپنی اولادوں کو نہیں لے کر جانا چاہیے، اسی طرح سے آپ ہر شخص کی بات بھی نہ سنا کریں۔ اس سے انسان کا دین بنتا نہیں ہے، بگڑتا ہے۔ آج تو نیٹ پہ ہر طرح کے بیانات اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اور باتیں کچی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خیال سے مستند باتوں کو سنا جائے، مضبوط لوگوں کی باتوں کو سنا جائے، باعمل لوگوں کی باتوں کو سنا جائے، اور ہمارے جو بیانات آپ کے پاس پہنچتے ہیں، کلپس جو آپ کے پاس پہنچتے ہیں واٹس ایپ پر، ان بیانات کو گھروں کے اندر لگایا جائے، سنا جائے۔ اور وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اس جگہ سے ایک تعلق ہے، ایک عرصے سے تعلق ہے، تو جس شخص سے انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے اس کی بات انسان کو جلد سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ہر موضوع پر آپ کو یہ بیانات مل بھی جائیں گے۔ اور پھر چونکہ جو بیانات میں جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آسانی سے آدمی پوچھ بھی سکتا ہے۔ تو ایسے افراد کے بیانات کو سنا جائے کہ جن سے آدمی ہر وقت کوئی نہ کوئی بات پوچھ بھی لے، اور پوچھی جا سکے، جہاں سے کوئی کھٹکا ہو تو پوچھا جا سکے۔ تو اس طرح سے کسی ایک شخص کے بیانات کو ترتیب کے ساتھ اہتمام سے گھر میں سننے کا اہتمام کریں۔ یہ ہے گھر میں دینی ماحول فراہم کرنا۔ چوتھی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ گھر کے اندر اس وقت تک دینداری آپ قائم نہیں کر سکیں گے جب تک اپنے گھر کے اندر رزق حلال کا اہتمام نہ ہو۔ تو رزق حلال کا اہتمام کریں۔ اب یہ اہتمام خواتین کیسے کریں گی؟ حالانکہ مرد باہر سے کمائی کر کے لاتا ہے، تو بس اس میں خواتین کو نگرانی کرنی ہے۔
چونکہ خاتون خانہ وہ گھر کی ذمہ دار ہے، وہ گھر کے چار دیواری کی ذمہ دار ہے، وہ گھر کے اندر گناہ کی چیز داخل نہ ہونے دے، وہ آنے والے بیٹے پر نگاہ رکھے کہ کوئی گناہ کی چیز لے کر تو گھر میں داخل نہیں ہوا، اور بیٹی پر نگاہ رکھے کہ یہ کوئی گناہ کی چیز لے کر تو گھر میں داخل نہیں ہوئی، اس کا خاص خیال رکھے۔ اور رزق حلال پھر مرد کیا کماتا ہے، کیا کمائی کرتا ہے، اگر کمائی سے زائد پیسہ وہ لے کے آتا ہے، تنخواہ سے زائد پیسہ گھر میں لے کے آتا ہے، تو خاتون خانوں کو پوچھنے کا حق ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو، کہیں حرام کا تو نہیں لے کے آیا ہے، کہیں ناجائز مطالبہ خاتون خانہ نہ کر دے کہ جس ناجائز مطالبے کی وجہ سے مرد کو حرام میں ہاتھ ڈالنا پڑے اور کوئی حرام کمائی کر کے اس کو لانا پڑے۔ اگر یہ حرام کمائی کر کے لے کے آتا ہے، ایک لقمہ بھی حرام کا گھر میں لے کے آتا ہے، نہ نماز قبول، نہ صدقہ قبول، نہ رات کا قیام قبول، نہ تعلیم قبول، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، سب کی سب دینداری پر پانی پھر جائے گا حرام مال سے۔ اس لیے گھر کے اندر حلال کا اہتمام کیا جائے۔ حلال کے اہتمام میں پھر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ گھر کے اندر کوئی حرام کام داخل نہ ہونے دیا جائے، بیٹیوں پر نگاہ ہو، بیٹوں پر نگاہ ہو، یہ گھنٹے دو گھنٹے ایک جگہ میں ایک کمرے میں الگ سے ہو کر بیٹا فون پر بات کر رہا تو ماں کو کھٹکنا چاہیے، بیٹی الگ ہو کر بات کر رہی ہے، ماں کو کھٹکنا چاہیے، اس کے دل میں کھٹکا ہونا چاہیے، اس کے دل میں اولاد کے معاملے میں یہاں کوئی حرج نہیں، بدگمانی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسے تفتیش کرنی چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے کہ کس سے بات کر رہا، کس سے بات کر رہی، اسے پوچھنا چاہیے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، تاکہ گھر کے اندر کسی بھی قسم کی بے حیائی نہ داخل ہو، تاکہ گھر کے اندر کسی بھی قسم کی بے دینی داخل نہ ہو۔ اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، اگر اس پر آپ نے نگرانی نہ کی، بیٹا بات کرنے میں آزاد، بیٹا انٹرنیٹ استعمال کرنے میں آزاد، بیٹی انٹرنیٹ استعمال کرنے میں آزاد، بات کرنے میں وہ آزاد، جس سے چاہے جب چاہے جتنی بات کرے، محرم سے غیر محرم سے بات کرنے میں وہ آزاد ہے، تو یاد رکھیے گا اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے، یہ شیاطین کا بسیرا ہوگا، یہاں شیاطین اتریں گے اور شیاطین گھر کے اندر جھگڑوں کو پیدا کریں گے، اللہ کی رحمتیں اس گھر سے نکل جائیں گی، اور جب اللہ کی رحمتیں گھر سے نکلیں گی، رخصت ہو جائیں گی، اس گھر کے اندر دینداری قائم نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی گھر کے اندر اے سی لگا کے بیٹھا ہے، کمرہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک آدمی آ کے کھڑکیاں کھول دیتا ہے، دوسرا آ کے دروازہ کھول دیتا ہے، بالکل ایک خاتون خانہ یا ایک گھر کا سربراہ اور مرد گھر کے اندر دینداری پیدا کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کا ماحول بنانا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو اتارنا اور کھینچنا چاہتا ہے، لیکن دوسرا آدمی گھر کے اندر بے حیائی کو قائم کرنا چاہتا ہے، شیطانی اثرات کو اندر داخل کرنا چاہتا ہے، تو اس سے گھر کے اندر دینداری قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر حرام چیزوں کو نہ داخل ہونے دیا جائے، رزق حرام بھی نہ آئے، حرام مال بھی نہ آئے، حرام پیسہ بھی نہ آئے، کوئی اور حرام چیز گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نگرانی کرے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے اس کی نگرانی کرے۔ پانچویں چیز جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ گھر کے اندر اگر آپ دینداری کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ گھر کے اندر قرابت داریوں کا آپ خیال رکھیں، قرابت داریوں کو خیال رکھیں۔ کیوں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں، قرابت داری کا خیال رکھیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، بھائی بھائی ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، ماں باپ کی عزت اور احترام کا خیال رکھیں، ماں باپ اولاد کے جذبات کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح سے اور جو باہر کے رشتے ہیں، ماموں کا رشتہ ہے، پھوپھی کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے، اور بھتیجوں کا رشتہ ہے، بھانجوں کے رشتے ہیں، ان رشتوں اور قرابت داریوں کا خیال رکھیں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ یہ کہ یہ نفرتیں اور یہ بغض مونڈ دینے والی چیزیں ہیں، اور فرمایا کس کو مونڈ دینے والی؟ دین کو مونڈ دینے والی۔ جس طرح سے اس طرح آدمی کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس طرح سے یہ جھگڑے، یہ گھریلو جھگڑے انسان کے دین کو تباہ کر دیتے ہیں، دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے، وہ ساس جو اپنی بہو سے بدگمان ہو اور اس کے دل میں برے خیالات ہوں، وہ نماز میں بھی کھڑی ہوگی تو اس کا دین کہاں جائے گا؟ وہ تلاوت میں بھی کرنے بیٹھی ہے تو اس کو اس کے عیب نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے
بہو کے دل میں اگر اپنی ساس کی برائی ہے تو وہ نماز میں بھی کھڑی ہوگی، تلاوت میں بھی کھڑی ہوگی، تو اس کے دل کے اندر برائیاں ہی برائیاں، اور شیطان اسے وسوسے ہی وسوسے ڈالے گا، اور بھائی کے دل میں بھائی کے متعلق، بہن کے دل میں بہن کے متعلق یہ برائیاں آئیں گی، تو اس گھر کے اندر دین قائم نہیں ہو سکتا۔ جس گھر کے اندر نفرتیں موجود ہوں، جس گھر کے اندر کتے موجود ہوں، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ نفرتیں، یہ دل کے کتے ہیں، اور جس دل کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں اس دل کے اندر اللہ کی رحمتیں نہیں آتی۔ کوئی خاتون خانہ، کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز میں یکسوئی نصیب ہو، اور اس کی نماز میں اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جائے، اور اللہ کی رحمت اس کے دل میں اترے۔ اگر دل اس کا کفر سے بھرا ہوا ہے، شرک اور نفاق سے اور حسد اور کینے اور بغض سے بھرا ہوا ہے، تو ایسے دل کے اندر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی۔ اس لیے قرابت داریوں کا بھی خیال کیا جائے۔ تو میں نے 5 باتیں عرض کی ہیں، ان 5 باتوں کا معمول بنائیے، اور ان 5 باتوں کو اپنے عمل میں لائیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ نتائج دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر دینداری کے نتائج اور گھر کے اندر دینداری کا ماحول پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلی بات میں نے عرض کی دعاؤں کا اہتمام ہو۔ دوسری بات یہ عرض کی از خود عمل کرنے کی سب سے پہلے کوشش کی جائے۔ تیسری بات میں نے عرض کی کہ گھر کے اندر ماحول قائم کیا جائے، تعلیم کا سلسلہ گھر کے اندر قائم کیا جائے، 5 منٹ سے 7 منٹ گھر میں روزانہ کتاب کوئی نہ کوئی پڑھی جائے، اور علماء کے بیانات، مستند علماء کے بیانات گھر میں سنوانے کا اہتمام کیا جائے۔ چوتھی بات یہ عرض کی، گھر کے اندر رزق حلال کی پابندی کی جائے۔ رزق حلال کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی حرام چیز آدمی داخل نہ ہونے دے، کوئی حرام کام گھر کی 4 دیواری کے اندر نہ ہونے دے، گھر کی 4 دیواری کو اپنے خلاف گواہ نہ بنایا جائے، اپنے حق میں گواہ بنایا جائے۔ اور 5ویں بات یہ عرض کی ہے، قرابت داریوں کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ قرابت داری کا خیال اگر نہیں رکھیں گے، بغض اور نفرت اور عداوت ہوگی، تو بغض اور نفرت اور عداوت یہ دین کو مونڈ دینے والی چیزیں ہیں، دین کو تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔